اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سید محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت سید محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے گئے اور وہاں نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت سید محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہاں کنواں تو موجود ہے لیکن کوئی ڈول یا رسی وغیرہ موجود نہیں ہے۔ حضرت سید محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اسی فکر میں تھا کہ ساتھ والے مکان سے ایک چھوٹی بچی نے باہر جھانکا اور پوچھا کہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، بیٹی میں نے وضو کرنا ہے لیکن پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس بچی نے مجھ سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، مجھے محمد بن سلیمان کہتے ہیں۔ بچی بولی، اچھا تو آپ وہ سید محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کو سب جانتے ہیں، اور وہ آپ ہیں کہ اس کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے۔ یہ کہہ کر اس بچی نے اپنا لعاب دہن کنویں کے پانی میں ڈال دیا تو آنن فانن کنویں کا پانی کناروں تک آ گیا۔ میں نے اس بچی سے قسم دے کر پوچھا کہ تجھے یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو اس بچی نے مجھ سے کہا کہ یہ سب جو آپ نے دیکھا یہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ یہ سن کر میں نے عہد کیا کہ درود شریف کے متعلق کتاب لکھوں گا۔ پھر حضرت سید محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف کے متعلق ایک کتاب لکھی جو دلائل الخیرات کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے بعد حضرت سید محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف کو اپنا ورد بنا لیا۔ اور حضرت سید محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کی قبر مبارک سے آج بھی کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضرت سید محمد بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے 77 سال بعد حضرت سید محمد بن سلیمان کے جسد خاکی کو سوئس سے مراکش منتقل کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جسم ویسے ہی تر و تازہ پایا گیا، حتیٰ کہ حضرت سید محمد بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کا کفن بھی بوسیدہ نہیں ہوا تھا۔ وصال سے قبل حضرت سید محمد بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی داڑھی کا خط بنوایا تھا جو تر و تازہ تھا، حتیٰ کہ کسی نے آزمائش کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے رخسار پر انگلی رکھ کر دبایا تو وہ جگہ سفید ہو گئی اور تھوڑی دیر بعد پھر سرخ ہو گئی، جیسے زندوں کے جسم میں خون کی روانی کے باعث ہوتا ہے۔ یہ سب درود شریف کی برکات کے سبب ہوا۔